ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان، ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے. ایک ہی ملک ہے جس کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہے پاکستان کے اور نہیں ہونے چاہیے، وہ اسرائیل ہے. باقی ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر رہے، ہم پر اپنے فیصلے نہ ٹھونسے. انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں بننا چاہتے، یہ بات اصولی بات ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں بننا چاہتے. کوئی ہم پر اپنی رائے نہ ٹھونسے، اپنے فیصلے نہ ٹھونسے، اور ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ پر کمپرومائز نہیں کریں گے کسی کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، اور اپنی نیشنل سیکورٹی پر کمپرومائز نہیں کریں گے کسی کے نیشنل سیکورٹی کے لیے. لہٰذا یہ اصول ہیں. باقی ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان تقریباً 22-24 کروڑ عوام کا ملک ہے، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہماری ساورنٹی پر حرف نہ آئے، ہم اپنے فیصلے خود کریں، اپنی نیشنل سیکورٹی اور نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھیں، اور جو دشمنی کرے گا اسے دشمنی کریں گے، دیکھا جائے گا. ہماری طرف سے پیغام امن کا پیغام ہے سب کے لیے، اور یہ بہترین چیز ہے. ایک بات میں اور کہنا چاہتا تھا، دیکھیں دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی بحران آتے ہیں تو ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے الیکشن کرائے جاتے ہیں جلدی. پاکستان کے ان بحرانوں سے نکلنے کا واحد حل ہے جلد از جلد صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں. جی ڈی سی سے ابھی بات کی جائے گی. جی دیکھیں ہمارے انتظامات جو ہیں وہ تو مکمل ہیں. دھرنا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو کل عمران خان صاحب کے اعلان کے اوپر منحصر ہے، لیکن اگر وہ چاہیں گے کہ یہاں پر لوگوں کو روکا جائے تو ہمارے انتظامات تو مکمل ہیں. صبح میں وہاں گیا تھا، میڈیا ٹاک بھی وہاں سے کی، خیمہ بستی بن چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج شام کو ہی وہاں پہ بڑا زبردست ماحول لگنے والا ہے. جی عمر ایک تو عمران خان کی جو ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے حوالے سے تھا، وہ تو اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ اجازت دے دی گئی ہے ڈی سی کی طرف سے بھی اور عدالت کی طرف سے بھی. جو آپ کا سٹیج لگنا ہے سر، ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ کہاں پر لگے گا؟ کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ فیض آباد میں سٹیج لگانے کی کوشش کی گئی تو پولیس کی جانب سے منع کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اوپر سے ہدایت ہے کہ یہاں پر سٹیج نہیں لگے گا. ایک تو سر یہ کلیئر کر دیں کہ سٹیج کہاں پر لگے گا. دوسرا یہ کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے جو کل تعیناتی ہوئی اس پر بڑا اچھا رویہ اپنایا ہے، اور جو ان کا ایک بیانیہ تھا وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں، تو اس سے سیاست میں استحکام آئے گا. تو کیا سر وہ جو بیک ڈور مذاکرات ہو رہے تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ آپ بھی کل خاموش رہے، تعیناتی بھی اسموتھ طریقے سے ہو گئی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کا بھی ابھی کنفرم نہیں ہے، تو کیا وہ جو بیک ڈور مذاکرات تھے وہ کہیں کامیاب ہو چکے ہیں؟ یار بیک ڈور مذاکرات کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن قیامت کی نشانی ہمیں ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے. اگر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کوئی اچھا کام کیا، اس میں کوئی بھی کسی مذاکرات کے اندر آرمی چیف کون ہوگا اس کا ذکر بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں. یہ ہمارا ایشو ہی نہیں تھا. وہ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ اچھا جی وہ تو آرمی چیف لگ گیا ہے، اب آپ نے بھی مان لیا ہے، تو اب یہ 26 تاریخ کو کیوں کرے؟ ہم یہاں کے کوئی آرمی چیف لگوانے کے لیے آ رہے تھے؟ ہم نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا تھا کہ اس کو آرمی چیف بناؤ گے ورنہ تو ہم آ رہے ہیں. ہمارا مقصد جو ہے، ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ ہے ایک فریش الیکشن، صاف شفاف جلد الیکشن. پاکستان کو بحران سے نکالنے کا اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جو بھی صدر صاحب نے کوشش کی ہے ثالثی کرنے کی، وہ ساری اسی ایک نقطے کے اوپر منحصر تھی، اس کا کوئی آرمی چیف کے لگنے سے کوئی تعلق نہیں. جی ٹکا خان، آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو دوسری جماعتیں بھی آپ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گی. کس نے پہل کرنی ہے اب دوبارہ جو مذاکراتی عمل رکا ہوا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ چونکہ احسن اقبال تو کہتے ہیں کہ فلڈ ہے اور الیکشن اگست سے پہلے ممکن نہیں. تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا. یہ ویسے یہ بات تو بالکل درست انہوں نے کہی ہے. واقعی میں سیلاب آیا ہوا ہے، لیکن یہ سیلاب پانی کا نہیں ہے ٹکا خان، یہ عوام کا سیلاب ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے، جس کے خوف سے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ سارے جمہوریت کے دعوے دار جو ہیں یہ الیکشنوں سے بھاگ اس لیے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور الیکشن دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں مذاکرات کو کون پہل کرتا ہے؟ مسلمہ اصول ہے جمہوریت کا، حکومت کرتی ہے، لیکن مذاکرات تو بڑے سادہ سے ہیں نا. اس وقت ملک 1971 کے بعد اپنے بدترین سیاسی اور معاشی بحران سے گزر رہا ہے. 1971 کے بعد ایسے حالات نہیں پاکستان میں پیدا ہوئے. اس کا حل صرف اور صرف ایک نیا الیکشن ہے. ہم نے ان سے بیٹھ کے کوئی کرکٹ کے اوپر تو نہیں مذاکرات کرنے نا. جس دن وہ یہ فیصلہ کر لیں گے وہ الیکشن کرانے کو تیار ہیں، تو الیکشن کے لوازمات کے لیے ہم بالکل ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں گے.